گھر میں مال و دولت کے لیے دعا کرنے والوں کو نصیحت کرنے والے اس بیان کو سن لے۔ ہیلو گائز، السلام علیکم۔ آئی ہوپ کیسے آپ لوگ، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جس سے منتظر تو آپ دیکھ رہے ہیں BK رضا آفیشل۔ تو آج ہم ریٹ کرنے والے ہیں مفتی امین القدیر صاحب کے بیان پر۔ بہت ہی اچھا بیان ہے، اس بیان کو اسکپ نہ کرے، پورا ویڈیو دیکھ کر کے جائے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ چلو ویڈیو دیکھتا ہوں، پھر بعد میں بات کریں گے۔ آج لوگ دعائیں کرتے ہیں، مال دے دے، دولت دے دے، بچے دے دے، بیوی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ارے سب مانگو لیکن ایمان کی فکر کرو۔ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے تھے، وہ راتوں کو روتے تھے، اے اللہ عبدالقادر کا خاتمہ ایمان پر فرما، عبدالقادر کا خاتمہ غور تو کیجئے جو اپنے ایمان کے لیے روتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت اللہ اکبر امام اعظم کے معاصرین میں سے ہے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میں جلدی سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں تیزی سے بولنے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن ذہن پہ زور دیجئے گا، میرا سپورٹ کر دیجئے، وقت میں بہت قلت ہے۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں جو ہے وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو وہ جوانی میں لاٹھی لے کر کے چلتے تھے، جوانی میں عصا لے کر کے چلتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امام جوانی میں آپ کی کمر ٹوٹنے کا کیا حادثہ ہے، جوانی میں آپ کی کمر کیسے ٹوٹ گئی؟ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے آسمان نہیں دیکھا کبھی، آسمان نہیں، تقوی کا عالم دیکھیں، آسمان نہیں دیکھا کبھی، وہ مسجد میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اولیاء جس سے حدیث کا درس لیتے تھے۔ یعنی یہ کب کی بات ہے؟ امام بخاری کے دور سے پہلے کی بات ہے، ابھی امام بخاری کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، یہ اس دور کی بات ہے۔ اس نے کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دور پہلی صدی کا ہے، امام بخاری کا دور تیسری صدی کا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں میرے بھائیو، ذرا غور تو کریں۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں اس نے کبھی ہمارے استاد نے آسمان نہیں دیکھا، 50 سال حدیث کا درس دیا، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا، جب ان کی موت کا وقت آیا، 50 سال تک جس نے مسجد کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، 50 سال تک کبھی اس کی تکبیر اولیٰ نہیں ہوئی، جب موت کا وقت آیا استاد کو ہم نے روتے دیکھا۔ استاد کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اس خوف سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں مومن مروں گا کہ کافر بنوں گا، ایمان پر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیو، اللہ اکبر، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، راتوں کے 3 4 بجے تک موبائل کا مس یوز کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، ماں باپ کو ترسا کر، ماں باپ کو دوا کے لیے تڑپا کر، ماں باپ کو روٹی کے لیے ترسا کر، ماں باپ کی بددعائیں لے کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو جنت ملے گی، اور ایمان پر خاتمے کی فکر کس کو ہے؟ اللہ اکبر، کیا لوگوں کے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان اس سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی کپڑے نکال لیتا ہے؟ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، اور چھتری کی طرح اس کے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ فیشن کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم پھر جنت کے خواب دیکھ رہی ہے، اور وہاں 50 سال جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا اپنے زمانے کا محدث امام سفیان ثوری کا استاد کہتے ہیں موت کے آخری جس دن موت آنا تھا اس دن زندگی کے آخری دن رو رہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ جس کی 50 سال تک یہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں، اس کو اپنے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب ہوا کہ اس جملے کو سن کے کڑ کر کے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور جوانی میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاٹھی لے کر، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی کہ جب میرے استاد کو ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت امام بہت بڑے امام فقہ کے اپنی کتاب مدخل میں نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے پوری زندگی ایمان بچا کے رکھا، بہت بچایا ایمان، بہت بچایا،
जब मौत का वक्त आता है, साहिब मदखल लिखते हैं सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। शैतान उसकी माँ और उसके बाप की शक्ल बनाकर आता है, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को ये इख्तियार दिया कि वो जिसकी चाहे शक्ल बनाए। बस एक शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, वो शक्ल है शक्ल मुस्तफा जाने रही। हत्ता के ख्वाब में भी शैतान मुस्तफा जाने रहमत की शक्ल में नहीं आ सकता। इधर है वो लोग जो मुस्तफा जाने रहमत की तरह होने का दावा करते हैं। अरे वो शैतान जो सबकी शक्ल बना ले, वो क्या शक्लें बेमिसाल है कि शैतान हजार इख्तियारात के बावजूद शक्ले मुस्तफा ख्वाब में भी नहीं बना सकता। उस शक्ले मुस्तफा की बेमिसलियत का आलम क्या होगा? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। लम याती नज़ीर का फी नज़री मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो सर सोए है तुझको शहीदो सरा जाना। लकबतुल फिल वजही अजमल खतहाल मासूफ अमरे अजल, तूने चंदन चंद्र परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। उस शक्ल को शैतान भी अपनी शक्ल को, उस शक्ल में शैतान कभी क्या बेमिसलियत है हमारे आका। साहिब मदखल लिखते हैं शैतान माँ की शक्ल बाप की शक्ल बना के एक को इधर बिठाता है, को उधर बिठाता है, और माँ बाप की शक्ल में आके कहता है ईसाई हो जा, क्रिश्चियन ईसाई हो जा, क्योंकि फुला बंदा ईसाई होके मरा तो बहुत आराम में है। यहूदी हो जा, क्योंकि फला बंदा यहूदी रहकर के मरा तो बहुत आराम में है। अब बताइए, एक तरफ मौत की तकलीफ है, एक तरफ मौत की शिद्दत है, और माँ की शक्ल में बाप की शक्ल में शैतान आकर के उसको वरगला रहा है। कैसी कठिन घड़ी होती होगी। आसान है ईमान पे मरना, बच्चों का खेल ईमान पे नहीं मेरे भाई। अगर ईमान पे मरना आसान होता तो गौसपाल जैसे लोग ईमान पर खात्मे की फिक्र करते। इतना आसान, हमने तो बस दीन को खेल बनाया है। हाँ तो गाइस, ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख कर के वो भी ज़रूर बता देना। और आप चाहते हैं कि आपके मनपसंद बयान पर या ना आप पर रिएक्शन दूँ तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला वीडियो में उसी के ऊपर लेकर के आऊँगा। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।